حامدا ومصليا ومسلما اما بعد اعلی مرتبت واجب المجد والاکرام حضرت شہزادہ قبلہ عالم غریب نواز حضرت میاں شہاب الدین صاحب چشتی مہاروی دامت برکاتہم القدسیہ، معزز علماء کرام، مشائخ عظام، حاضرین و سامعین، عام طور پر یہ طریقہ کار ہوتا ہے جہاں پر بہت زیادہ بیان ہو، جو سب سے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلے وقت دیا جاتا ہے اور جو بڑا بندہ ہوتا ہے اس کو آخر میں۔ آج یہ لفظ نشر غیر مرتب ہو گیا ہے کہ قد کے لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی اور تقوی کے لحاظ سے 0/0 بندہ، اس کو آخر میں۔ یہ کریموں کا حکم ہے، اس کی تعمیل کے لیے میں آپ کے کم سے کم وقت میں بھی اپنی غلامی پیش کرتا ہوں۔ سب خواص و عوام جانتے ہیں میں اس در کا پرانا غلام ہوں۔ شاعر نے تو کہا ہے ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس سے، مگر میں شاعر سے معذرت کر کے کہتا ہوں پریشان ہے میں کدا، یہ در ویران نہیں ہو سکتے۔ اس در پر فیاض عالم کی نگاہ کرم، حضرت خواجہ عظمت اللہ توگیروی کا سایہ عاطفت اس در پہ ہے۔ حضرت خواجہ نور اللہ توگیروی رحمہ اللہ کی نگاہ کرم ہے، اور قبلہ عالم کعبہ چشتیہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی غریب نواز رضی اللہ عنہ کا فیض ہے اس گھر میں۔ پریشان ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے، اور کیا خوب کہا کسی نے جن کی یادوں سے رگے جاں میں دکھن ہونے لگے، جن کی یادوں سے رگے جاں میں دکھن ہونے لگے، ذکر چھڑ جائے جن کا تو پتھر کا بھی دل رونے لگے۔ شاید آج کی محفل میں سب سے اچھی خطاب آپ نے سن لی، سب سے اچھے بیان بھی آپ نے سن لی۔ میں ایک درد لے کر اور حکم کی وجہ سے کھڑا ہوں، یہ بیان نہیں ہے، یہ واعظ نہیں ہے۔ حضور خواجہ خواجگان، آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، شمس العارفین، حضرت خواجہ غلام رسول ثانی توگیروی رحمہ اللہ تعالی، آپ اس دار فانی سے پردہ فرما گئے، اور ہر زندہ انسان نے ایک دن چلے جانا، ہمیشہ نام اللہ کا باقی ہے اور ہمیشہ ذکر رسول اللہ کا باقی ہے۔ موت ہر شخص پہ آئی ہے، موت برحق ہے، اور موت وقت پہ آتی ہے۔ موت نہ وقت سے پہلے آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے، مگر موت کے حسن انتخاب کو داد دینی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی موت کے حسن انتخاب کو داد دینی پڑتی ہے۔ وہ گلشن ہستی سے ایسا پھول توڑ لیتی ہے جو پورے چمن کی رونق ہوتا ہے۔ وہ خاندان سے اس فرد کو اٹھا لیتی ہے جو پورے قبیلے کی آبرو ہوتا ہے۔ وہ دھرتی سے اس بندے کو محروم کر دیتی ہے جو دھرتی کا نمک ہوتا ہے۔
وہ بزم علم سے اس شخص کو اٹھا لیتی ہے جو بزم علم و دانش کا صدر نشین ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیر بہت آئے اور یہ علاقہ پیروں کا علاقہ ہے، یہ میرے فرید کی دھرتی ہے، یہ میرے فرید کا نگر ہے، یہ پیروں کا گلشن ہے، مگر دوگیرہ شریف کا اپنا رنگ تھا۔ ایک پیر صاحب جن کا نام بڑا اونچا ہے، ایک دن مجھے فرمانے لگے، جامی صاحب تو سام بڑا دوگیرہ شریف آندے ہو، تے لگتا ہے پیر صاحب کوئی خاص نسخے جڑے نہ او آپ کھاندے کوئی خاص نسخے تے چہرہ انہاں دا دیکھے، میں کہ حضور میں تو اڈے تے بھی قربان تے میں انہاں تے بھی قربان، پر میں نو تو بریلی چو ایک اور آواز آندی پئی ہے، مجھے تو بریلی سے ایک اور آواز آ رہی ہے۔ میرے خواجہ کا جو چہرہ چمکتا تھا نا، تو میرے امام نے فرمایا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر کی ہے۔ خواجہ حضور دوگیرہ شریف کے آفتاب کے چہرے کو جو چمک ملی تھی نا، وہ مدینے والوں نے عطا کی تھی۔ سورج کی چمک بھی ایک وقت کی ہے، چاند کی چمک بھی ایک وقت تک ہے۔ کچھ راتیں ہیں جن میں چاند چمکتا ہے، اور دن کے کچھ گھنٹے ہیں جن میں سورج چمکتا ہے، جو دن کو بھی چمکے، جو رات کو بھی چمکے، جو زمین کے اوپر بھی چمکے، جو تحت الارض بھی چمکے، جو مقام میں بھی چمکے، جو لا مقام میں بھی چمکے، وہ مدینے والے کا عطا کیا ہوا نور ہوتا ہے۔ یقین نہ آئے تو پاک پتن جا کے دیکھ لو، چشتیہ شریف جا کے دیکھ لو، یہ چمک مدینے والوں کی عطا کی ہوئی۔ میں بہت چھوٹا بندہ ہوں، بہت چھوٹا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ لوگ مور کا تماشا دیکھتے ہیں، یہ انہوں نے دیباچے میں لکھا گلستان، لوگ مور کا تماشا دیکھتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کے پر، اس کی خوبصورت منظر، لیکن وہ اپنے پاؤں دیکھ کے روتا ہے، وہ اپنے پاؤں دیکھ کے روتا ہے۔ اور سید نصیر الدین نے بھی اسی زمین میں کہا، آپ نے فرمایا نہ خریدار کا حصہ ہوں، نہ ہوں حق بائی کا، میں وہ دانہ ہوں جو گر جائے گا فیلی رنگ سے۔ جب گندم، ابھی گندم کا موسم گزرا ہے، جب گندم کا تول لگتا ہے، کچھ دانے بوریوں میں، کچھ زمین پہ بکھر جاتے ہیں۔ نصیر الدین کہتے ہیں جو ڈیری میں رہے ان کا بھی شمار ہے، اور جو بوریوں میں گئے وہ بھی کسی کھاتے میں لگ گئے، اور ہم ان دانوں میں سے ہیں جو پاؤں میں رون دیے جاتے ہیں۔ جو پاؤں میں نوکر، میں کل آیا دوگیرہ شریف، میں پرسوں 2 دفعہ آیا، میرے ابا جی نے خواجہ صاحب کے ساتھ جب حاضری دی تو میرے ابا جی آئے ہوئے، وہ میرے ولیمے بھی نہیں آئے تھے باہر پالا، تو کہتے تھے بیٹا میں رات کو گھر سے باہر نہیں نکلتا، میرے مرشد کا فرمان، میں بیٹا نہیں آؤں گا تیرا ولیمہ رات کا۔ وہ آئے بیٹھے 85-86 سال کی عمر کے ساتھ، وہ آئے بیٹھے مجھے کہتے تھے پتر میں مدینے ویکھے ہے جی، میں تو گیرے رش ہوندہ ہے نا، تے مدینے بھی اس پیر دے ایویں رونق لگی، مدینے بھی اس پیر دی ایویں رونق لگی۔ میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں، ان کا ترجمہ سادہ، میں 4 منٹوں سے بھی شاید آگے نہ جاؤں گا، 5 منٹوں سے 4 منٹ سے۔ ایک حدیث جس کا پہلا حصہ خواجہ صاحب کی زندگی ہے اور آخری حصہ ہر ولی کی موت ہے، ہر ولی، خواجہ صاحب کی فقط بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو نیک عمل، جنہوں ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دیتے ہیں۔ جنازے پہ میں آ رہا تھا، بہت پیچھے سے اترنا پڑا، دوڑا، سانس چڑھ گئی، آوازیں سنتا آیا دائیں بائیں سے، لوگ مل بھی رہے تھے اپنے اپنے۔ ایک بندہ کہتا تھا ساری زندگی سیاں دا میلہ لایا تے وہ سیاں نے بھی اج میلہ لا چھوڑا۔
ساری زندگی یہ جنازے میں الفاظ 2-3 الفاظ سناتا ہوں. ساری زندگی سیاں دا میلہ لایا خواجہ صاحب نے تے سیاں نے ہی پھر خواجہ صاحب دا. ایک بندہ کہہ رہا تھا آج تو لگتا ہے سارا جہان ہی ٹر گیا. ایک بندہ کہتا تھا آج تو لگتا ہے, وہ اپنی پنجابی زبان میں وہ کہتا تھا آج لگتا ہے سارا جہان ہی دنیا سے ٹر گیا. تیسرا بندہ کہتا تھا جنازے میں اسی سڑک پہ وہ کہہ رہا تھا باقیاں دے جنازیاں دی اطلاع دیونی پوندی ہے, کچھ جنازے ایسے ہوندے آسمانوں تو اعلان ہو گئے. بس بات میں اس آیت کی تفسیر ہو گئی کہ اللہ کے پیاروں کی یہ نشانی ہے کہ اللہ بغیر اشتہاروں کے, بغیر مولویوں کی تقریروں کے خلق کو ان کا دیوانہ بنا. دوسری آیت قرآن مجید کی, خواجہ صاحب کی زندگی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو ایمان لائے نیک عمل کیے, جنات الفردوس ان کا مہمان خانہ ہے. خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے, لا یبغون عنہا حولا, وہاں سے وہ واپس نہیں آئیں گے. وہ کہیں گے مالک بس یہ جگہ ہے جو اصل جگہ ہے. میں ایک حدیث بخاری بھی پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, ڈر بھی لگتا ہے. اتنا عالموں کا مجمع میں نے کہیں نہیں دیکھا. مجمع لگتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, 30-30, 35-35 ہزار کے مجمع بھی دیکھے, بیان بھی کیے. خواجہ صاحب کی صدارت میں حویلی لکھا میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب, مگر یہاں کچھ اور منظر ہے. یہاں دل والے بیٹھے ہوئے ہیں, زبان پر گرفت والے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مسلوں پہ پاؤں رکھنے سے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے. تو بہت ادب کی جگہ ہے. تو اس لیے میں رسول پاک کی حدیث سناتا ہوں, کہیں لفظ پڑھ دوں گا اور کہیں ماننے پر گزارا کروں گا. بخاری میں ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے سنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس سے جنگ کا اعلان. ہر بندے کے ہاتھ سے ہوتے کتے چن ویکھ کے بھونکدے, وہ سم پیر نصیر الدین آکھدے ہوندے ہیں وہ سمجھدے نے روٹی, وہ سمجھدے نے روٹی, پر ان کے بھونکنے سے چاند کی چاندنی میں کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی مانے نہ مانے. میں خواجہ صاحب تانوں سنانا پیا. ہاں جی, ساڈا ایمان ہے, ساڈے پیران دسا ایتھے صوفی بیٹھے نقش بندی مجددی, انہاں دسا ہے کہ ولی زندہ ہوندے. پیر صاحب پیر احمد کما بادشاہ, خطابت کا بادشاہ, یہ ان میں سے ایک بھی بیان کر دیتا تو کافی تھا. چلو سارے نوکر اپنا اپنا حصہ لگوا لیں. ہر باکمال بندے کے ہاتھ سے دوسرے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی غریب نواز رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں میرے منیر میں پیر مہر علی شاہ صاحب کا قول لکھا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے بر صغیر میں بڑے بڑے مشائخ دیکھے, مگر ایک شیخ ایسا بھی دیکھا جہاں دنیا کے بادشاہ فقیر نظر آتے, جہاں دنیا کے بادشاہ فقیر نظر آتے تھے, وہ خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ. جڑے ویلے پیر مہر علی شاہ توسا شریف گئے نا, تے خواجہ اللہ بھائی توسوی ویکھتے فرمایا میڈا مہران شالا محسود تر تھی وے, میڈا مہران تو شالا محسود. صاحبزادہ صاحب حضور میں نے آپ کا نام نہیں لیا پر آپ کے نام دل پہ نقش ہے. اساں 100 کے بھی تے اساں ہس رو کے بھی تواڈے بابے دے تواڈے غلام, ساڈیاں اولاداں بھی اس در نال وفا کرسن انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. پیر مہر علی شاہ کو حضور نے فرمایا میڈا مہران شالا محسود تر تھی میں. سریکی میں اس کا ترجمہ اردو میں یہ بنتا ہے مہر علی مجھے پتا ہے لوگ تیرے ساتھ حسد کرتے ہیں, میں آکھنا اے حسد کرن والے ہور ودن, میں آکھنا اے حسد کرن والے تیرے بدخواہ ہور ودن, کیونکہ مخالف اس کے ہوتے ہیں جس میں کمال ہوتا ہے, مخالف اس کے ہوتے ہیں جس میں کمال ہوتا ہے. حضور فیاض عالم کا یہ جو جانشین گزرا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں,
اللہ نے کیا عزت دی، کیا عزت دی. وہ جہاں بھی گئے وہ میر مجلس بن گئے، سب کی نظریں ان کے چہرے پہ لگ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے مجھے اس کو جنگ کا اعلان ہے، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب اس چیز سے ہوتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی. نماز پڑھے. حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ قریب جس چیز سے میرے ہو سکتا ہے وہ چیز ہے جو میں نے فرض کی. پھر فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا، وقت ہوتا تو نوافل پر گفتگو ہوتی. یہاں نوافل سے کیا مراد؟ نوافل سے قریب ہوتا رہتا ہے، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اے خواجہ صاحب دی تے ہر ولی دی زندگی جب میں محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ ان سے سنتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ ان سے دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. جب دیشوں بہا الیدو مؤنث مانوی ورجلہ التی یمشی بہا، میں پاؤں بن جاتا ہوں، ان پاؤں سے چلتا ہے. والا ان سالنی لأعطینہ، جیڑا کچھ منگے میں دینا. سبحان اللہ. یہ پوچھو علماء سے. اور بتا رہے تھے نقشبندی صاحب قبلہ کہ یہ ترمذی کی، ابن ماجہ کی، مسلم کی حدیث ہے. قیامت والے دن حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارا حق مار لے تو تم جھگڑا کرتے ہو، عدالتوں میں جاتے ہو، ہوتا ہے نا ایسے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن بھی ایک جھگڑا ہوگا، پر یہ جھگڑا پیار دا جھگڑا کہ اللہ کے ولی اللہ سے جھگڑیں گے اور کہیں گے مالک وہ ساڑھے نال پیار کرنے والے جہنم گئے تھے، ساڑھے نال پیار کر دے ہیں، نمازاں ساڑھے سامنے پڑھ دے ہیں، ساڑھے نال روزے رکھ دے ہیں، یہ جہنم گئے ہیں. سلامت رہے وہ لوگ جو میرے خواجہ کے ساتھ مدینے جا کے روزے رکھتے رہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. یصوم معنا ونصلی معنا، ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا پتہ تھا انہوں پہلے ہی آئی بھی فلانے دن نمازاں پڑھ دے رہے تے پہلے ہی کاڑ چھوڑیا. یہ پہلے کاڑ چھوڑیا تو سارے ہی آکھنا رحمان رحیم جو آئی کاڑ چھوڑا سی. اللہ دکھانا چاہتا تھا بخشوں گا پر پیاروں کے صدقے بخشوں گا، میں بخشوں گا مگر پیاروں کے صدقے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجو من عرفتو، چلو جیڑا تو آنے نال غلامی دا سلسلہ رکھ دے کاٹ لو وہی نا، جو پہچانتے ہو جس کو اس کو نکال لو. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مانگے گے اللہ دیتا ہے، پناہ مانگے تو پناہ عطا کرتا ہے. اگلے لفظ حدیث ختم ہو گئی، تقریر ہی مک گئی. مومن کی موت، ولی کی موت، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کوئی ارادہ کر لیتا ہوں تو میرا ارادہ رکتا نہیں ہے، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا اور تردد بھی نہیں آتا بھی میں کم کراں کہ نہ کراں، میں کم کراں کہ نہ کراں، میں کم کراں کہ نہ کراں. تو میں ایک موقع آتا ہے اللہ فرماتا ہے جب میں تردد کرتا ہوں. یہ حدیث کے الفاظ معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ علماء کی بات ہے. فرمایا میں ایک موقع پر اپنی شان کے لائق میں تردد کرتا ہوں. وہ موقع کیڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے. میرا بندہ موت کو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جس تکلیف میں رہ رہا ہے یہ اس سے نکلے اور میری بارگاہ میں آئے تاکہ دیکھے دنیا میں کیا سکون ہے اور آخرت کا کیا سکون ہے. دنیا کا ماحول اور آخرت کا فرق دیکھے. دنیا کے میرے انعامات دیکھ چکا، اب جو میں نے اس کے لیے آخرت میں تیار کر رکھے ہیں وہ انعام میں اس کو اپنے انعامات دینے کے لیے. اقبال نے بھی یہی کہا تھا، شعر تو میں نہیں پڑھ سکتا. اقبال آکھتا ہے یاری بھی لانا ہے مار بھی چھوڑ دیں، کوئی یارانو بھی مار دیں. اقبال کہتا ہے مارا نہیں ہے، جوڑا بدلوا کے ملاقات کے لیے بلایا ہے، جوڑا چٹا پہنا کے ملاقات کے لیے. بندے گواہی دے رہے تھے کہ کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے اور موسم بھی گواہی دے رہا ہے. آخری گلے
اندے چ نہ کوئی چوپڑی نہ کوئی لگی نہ کوئی خوشامد. کعبے کے رب کی قسم ان کی وفات سے ایک دن پہلے بھی یہی حبس تھا, بعد میں بھی یہی, مگر جو ہی اعلان ہوا اور تدفین تک جو ٹھنڈی ہوا تھی, یوں لگتا ہے مدینے آلہ نے چلا چھوڑی آئی کہ ساڈا ایک غلام گیا ہے جڑے بھی آمن کسی نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہی اللہ کے خاص بندوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. دنیا بھی ان کی تعریف کرتی ہے اور زمین و آسمان کی نوری مخلوق بھی ان کی تعریف. اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے بے ترتیب چند کلمات قبول فرمائے. اس آستان کو سلامت با کرامت, یہاں سے دین کا پیغام جاتا ہے. بہاول نگر, پاک پتن شریف, کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے اس ایریے میں جہاں اتنی مضبوطی کے ساتھ, اتنے حسن انتظام کے ساتھ, اتنی زیادہ تعداد میں نبی پاک کے میلاد اور آپ کی شریعت کا پیغام منظم انداز میں اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ کے صدقے اس آستان کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور سب شہزادگان کو آباد و شاد رکھے. آخر دعوانا